عبداللہ بھائی آپ سے ہی آغاز کرتا ہوں کہ یہ بتائیے، میں نے انٹرو آپ کے سامنے رکھ دیا، اسلام آباد میں بیٹھک ہو رہی ہے، گو کہ اس بیٹھک سے ہندوستان کو بہت زیادہ چبھن ہے، ہندوتوا کو اور صہیونیت کو بھی ہے، تو ہمیں اپنی کان اور آنکھیں کھلے رکھنی چاہیے۔ بہت سارے ملکوں کی نظر میں، دشمنوں کی نظر میں، حاسدوں کی نظر میں پاکستان آ گیا ہے، تو یہ ڈپلومیسی کس حد تک کامیاب ہوگی؟ خطے میں امن کیسے ہوگا؟ چونکہ ابھی لبنان پہ سٹرائکس جاری ہیں اور نیتن یاہو کہتا ہے کہ جنگ بندی معاہدے میں لبنان کا ذکر نہیں ہے، اقصیٰ کی سچویشن بڑی خراب ہے، تو کیسے دیکھتے ہیں اس بیٹھک کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے مجھے شروع کیا، اور جنرل صاحب کو اور ہمارے ڈاکٹر صاحب کو بہت السلام علیکم۔ جہاں تک تعلق ہے کہ ہمارے آنکھیں اور کان کھلے میں ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے توپوں کے دہانے بھی جو ہیں وہ بے فکر رہیں، وہ بھی کھلے ہوئے ہیں۔ اگر ضرورت پڑی تو انشاءاللہ تعالی ماضی کی طرح اس بار بھی انشاءاللہ تعالی ہم ان کو وہ سبق سکھائیں گے جس کا وہ تصور نہیں کر سکتے۔ ابھی جو اسلام آباد کی بیٹھک ہے، دیکھیں یہ عین اسلامی اصولوں کے مطابق ہے۔ پوری دنیا جہاں اپنا رونا رو رہی تھی اور اپنی معیشت کو سر پیٹ رہی تھی، تو اس ٹائم پہ ایک ملک تھا جو کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، جس کے حافظ قرآن فیلڈ مارشل اور اس کے وزیر اعظم اور اس کے وزیر خارجہ، یہ تینوں کوششوں میں لگے ہوئے تھے کہ کسی طرح سے امن آ جائے، اور اس کا بنیادی اصول وہی ہے۔ پاکستان نے ایک بہترین پڑوسی کا کردار ادا کیا، پاکستان نے ایک ذمہ دار نیوکلیئر ریاست کا کردار ادا کیا، اور پاکستان نے یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان کے پاس وہ جرنیل بھی موجود ہیں جو جنگ کے دوران الحمدللہ ایک ننگی تلوار لے کے پھرتے ہیں اور دشمن کے پرخچے اڑا دیتے ہیں۔ اور جب وہ میدان کہیں، کیونکہ ایک جنرل جو ہوتا ہے وہ جنگ کا بھی ہوتا ہے، لیکن جب امن کی بات آ جائے اور دنیا کے اندر امن کی ریکوائرمنٹ ہو، تو ایک جنرل اچھا وہ ہوتا ہے جو امن کو بھی لے آتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع عطا کیا ہے۔ پورے پاکستان کا سینہ فخر سے میرے خیال میں چوڑا ہو چکا ہے۔ الحمدللہ 194 ممالک کے اندر تقریباً دنیا کے پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کو یہ خیال آیا کہ ہم نے امریکہ کو ایک فیس شیونگ کا طریقہ دینا ہے، اور یہی ٹویٹ ایک جس کا انتظار شاید ڈونلڈ ٹرمپ کو بہت بے تابی سے تھا، جس کو وہ چاہتے تھے کہ اب بات تو میں نے بہت بڑی بڑک مار دی ہے، اب اس کو عملاً تو جامہ پہنایا جا نہیں سکتا، تو پھر کیا کیا جائے؟ پاکستان نے یہ ان کی سوچ کو بھانپ لیا۔ 274ویں کور کمانڈرز کانفرنس کے اندر احاطہ کیا گیا کہ ویپن آف ماس ڈسٹرکشن یا تہذیب کو صفحہ ہستی سے مٹانے والی کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں، اور پھر یہ فیصلہ ہوا کہ ان سب کے لیے ان کی ملٹری بیکنگ ضروری ہے، اور وہاں کی بھی اجازتیں درکار ہیں، جو کہ ملٹری کے اندر، امریکن ملٹری کے اندر ایک واضح دراڑ نظر آ رہی ہے، اور یہ ایک سوچ نظر آ رہی ہے کہ ہم امریکہ کے لیے تو جان دے سکتے ہیں، لیکن اسرائیل کے لیے جان دینا ہمارا مفاد نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارا یہ اس کے اندر کوئی فائدہ ہے۔ اب دوسری جانب امریکہ کی جو فوج تھی، اس نے یہ کہا کہ جناب والا، کل کو جنگی جرائم کے اندر ہم پکڑے جائیں گے تو مہربانی کر کے یہ 24 استعفے جرنیلوں کے آپ کی ٹیبل کے اوپر موجود ہیں، تو اگر آپ نے یہی حرکتیں کرنی ہیں تو پھر ہمیں اس سے دور رکھیے۔ دباؤ بڑھتا گیا۔ دوسری جانب جو امینڈمنٹ 25 کی تلوار لٹک رہی تھی، جو کہ کانگریس مین کی جانب سے 24 کانگریس مین نے کہا کہ ان سے اقتدار لے کے جے ڈی وینس کو منتقل کر دیا جائے، اور گو کہ وہ ایک صرف علامتی تھا، لیکن بہرحال دباؤ تو ہے۔ اور تیسرا دباؤ عوام کا اور میڈیا کا تھا، جس کو میرے خیال میں واضح انداز میں دیکھا گیا، 80 لاکھ لوگوں کا نکلنا، اور امریکن میڈیا کا اور امریکن کانگریس جو اپوزیشن ہے اس کا یہ ماننا کہ یہ جنگ تو امریکہ ہار گیا، اس لیے پاکستان فیس شیونگ دینے کی بات کر رہا ہے، پاکستان کچھ ایسا معاملہ کر رہا ہے۔ امریکہ جہاں تک یہ جنگ کے شادیانے بجا رہا ہے کہ میں جیت چکا ہوں، تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، اس ٹھیک کو ہے، بھی پتہ ہے اچھی طریقے سے۔ بہرحال
میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں یہ جو بیٹھک ہے یہ بہترین ہے. اس کے ساتھ ایک ہاٹ لائن قائم ہو چکی ہے جس کے اندر روس اور چین، سعودی عرب اور دیگر ممالک، ترکیہ اور مصر بھی شامل ہیں. اور پاکستان کا یہ خاصہ ہے کہ اس کو ایران کا بھروسہ حاصل ہے، تو اعتماد حاصل ہے عرب دنیا کا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ٹھیک ہو گیا. امریکہ کا یقین بھی حاصل ہے کہ پاکستان اس بار ان کی جنگ بند کرانے میں کردار ادا کرے گا. اس جی. لیے نوبل پرائز بھی اب ہمارا ہی حق بنتا ہے. یہ بتائیں کہ مسلم ورلڈ کے لیے بڑی اپورچونٹی ہے، ڈاکٹر صاحب نے کہا اس بیٹھک میں، اور پاکستان کو قیادت کے فرائض اللہ نے عطا کیے ہیں. یہ بتائیں کہ گوادر کو اگر ہم ری ایکٹیویٹ کریں، سی پیک پہ فوکس کریں، جیوانی ایئر بیس وہاں پہ ایکٹیو ہو، تو میرے خیال میں یہ ہب نہیں بن جائے گا ٹورزم کا، بزنس کا، لوگ باقی ٹورسٹ اسپاٹ کو بھول جائیں گے، بڑی سیف ہے. کیا کہتے ہیں اس میں؟ آپ کا سارا ٹورزم تب ہوگا جب آپ کا دفاع مضبوط ہوگا. امریکہ دنیا کا سب سے مقروض ترین ملک، $37.4 ٹریلین کا، لیکن آپ دیکھیں کہ کیسے ڈٹائی سے چھٹے سانڈ کی طرح وہ دندناتا پھرتا ہے. کیوں؟ اسی لیے نا کیونکہ وہ اپنی ملٹری کے اوپر پاور پہ یقین کرتا ہے. دیکھیں نا، علامہ نے کیا کہا تھا کہ جو اللہ کو ہے پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. یہ جو یورپ کی ٹیکنالوجی تھی، یہ آج ٹیکنالوجی آبسلیٹ ہو گئی ہے، اور اب دنیا وہ بات کر رہی ہے کہ F-35 کو نیچے گرانے والے وہ کون سے ہیں. اب جو جیسے ابھی قاضی صاحب نے بولا کہ جی وہ ان کے C-130 تو ہم نے خود ہی گرا کے تھے، وہ ریت میں دھنسے کیسے، پہلے تو یہ پتہ چلے نا. اور پھر انہوں نے تو یہ کہا کہ ہم تو صرف اور صرف ایک پائلٹ کو بچا کے لے کے آئے، تو یہ C-130 جو ہے وہ روحیں چلا رہی تھی. یہ پتہ چلے نا جی، یہ جو بلیک ہاک چلا رہے تھے یہ خود بھی گر بھی گئے. یہ ان کو مطلب ان کو چلا کون رہا تھا؟ عبداللہ بھائی، اتنے C-130 میں فوجی آتے ہیں تو واپسی تو ایک جہاز میں گئے، اس کا مطلب ہے لاشیں چھوڑ کے گئے، بوٹ آن گراؤنڈ کا پروگرام تھا. سر جی بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب، بندے تو بہت مارے گئے ہیں. ان کا پرانا طریقہ ہے، جنرل صاحب جانتے ہیں اس بات کو، کہ یہ کس طریقے سے باگرام کے اندر انہوں نے مورچری بنائی ہوئی تھی، اور باگرام کے اندر سرد خانے میں مردوں کو رکھ رہے تھے، اور پھر ایک ایک دو دو تین تین کر کے یہ نکالتے تھے. یہ تو ایسے ہی، آپ کا کیا خیال ہے، ان کی پیٹھ ایسے ہی لگ گئی ہے، ڈپلومیٹکلی پولیٹکلی یہ آئسولیٹ ہو گئے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیں، ابھی جو قاضی صاحب بات کر رہے تھے میں اسی کو تسلسل برقرار رکھوں گا. آپ نے کہا کہ پاکستان ایک ہب بن سکتا ہے ٹورزم کا، دس دیٹ دی ادر، اور بھی دنیا میں بہت کام کرنے والے ہیں، صرف یہ بات نہیں ہے. لیکن اصل بات جو ہے اس کی طرف آئیے. اصل بات یہ ہے کہ کیا اگر یہ پیس ٹاکس پرانے ورلڈ آرڈر کے تحت ہوئی، جو کہ کلیپس کر چکا ہے اور پرانا ورلڈ آرڈر ناکام ہو چکا ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر اسی کے تحت یہ کام ہوگا تو پھر تو اس کے اندر خیر نہیں ملے گی آپ کو. اگر آپ نے نیا ورلڈ آرڈر دینا ہے تو جس کی جڑیں آپ نے اسلام آباد میں مضبوط کرنی ہے، جو IMF، ورلڈ بینک، FATF، یونائٹڈ نیشن کو نگیٹ کرے گا. یہ ادارے دوسری جنگ عظیم کے بعد اس لیے بنائے گئے تھے کیونکہ یہ امریکہ کے ان لافل چیزوں کو لافل بناتے ہیں، یہ امریکہ کی انلیگیلٹیز کو لیگیلٹیز میں کنورٹ کرتے ہیں. یعنی کہ ایک ایسا ادارہ جس پہ ساری دنیا واہ واہ کر رہی ہے، یونائٹڈ نیشن. اب یہ یونائٹڈ نیشن کو آپ دیکھیں کہ اس نے کہنے کو یہ جمہوری آرگنائزیشن ہے، لیکن ویٹو پاور دے دی گئی. یعنی کہ دنیا کے 193 ممالک اگر یہاں کھڑے ہیں تو وہ ایک امریکہ آ کے ویٹو کر کے اسرائیل کو بچا کے لے جاتا ہے. یہ یونائٹڈ نیشن، OIC، یہ سب ختم ہو گئے ہیں، ریڈنڈنٹ، آبسلیٹ ہو چکے ہیں. اگر آپ نئے ورلڈ آرڈر جس کے اندر SCO ہوگا متبادل، جس کے اندر برکس بینک ہوگا IMF کا متبادل، جس کے اندر آپ کا ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہوگا، اور جس کے اندر نظام پیٹرو ڈالر نہیں ہوگا بلکہ وہ ہو سکتا ہے بارٹر ٹریڈ ہو، یا پیٹرو یوان ہو، یا کوئی پیٹرو روبل ہو، میں نہیں کہہ سکتا اس کو. دیکھیے سر، بات یہ ہے کہ اس ٹائم پہ امریکہ آلریڈی کلیپس کر چکا ہے. یہ ان کی ایک ابھی آخر ہے. اور یہ بھی یاد میں آپ کو آج آپ کے ٹی وی سے سنانا چاہتا ہوں اس بات کو، کہ ایک دن ہم نے اور آپ نے سوویت یونین ٹوٹے دیکھا تھا، اور الحمدللہ میں آج یہ کہہ رہا ہوں
کہ آپ امریکہ کو اپنی آنکھوں سے میں اور آپ ٹوٹتے دیکھیں گے اور اس پہ پروگرام کریں گے. اس لیے نہیں کہ ہم توڑنا چاہتے ہیں, اس لیے کہ وہ اپنے کرتوتوں کے اوپر ٹوٹے گا. اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے ہسپینک کلچر, جہاں اسپینش کے بغیر آپ کاروبار نہیں کر سکتے. انگریزی نہیں آتی کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر اسپینش زبان نہیں آتی یو آر گون. اسپین نے اور اٹلی نے اپنا امریکہ سے راہیں جدا کر لی ہیں. اسپین نے اسرائیل سے اپنا سفیر تک بلا لیا. سلام ہے اسپین کو. بڑی گہری بات کر دی آپ. کل میں دیکھ رہا تھا میجر گورو آریہ, جنرل بخشی اور ارنب گوسوامی, وہ لاغر سے ہوئے ہیں, پتلے سے ہوئے وہ لگتا ہے پینک اٹیکس میں چلے گئے. عجیب بہکی باتیں کر رہے ہیں اس کے بعد کہ پاکستان کو یہ رول کیسے مل گیا, ہم مر گئے, مودی نے. اور کانگریس کی طرف سے بھی بڑے پے در پہ جو ہے جوابی حملے ہیں کہ مودی نے ہمیں آئسولیٹ کر دیا. تو اس جو ہے ہیٹ فیل ہو رہی ہے جو نئی دلی میں, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, ظاہر ہے اب وہ پاکستان کی اس ڈپلومیٹک کامیابی جو کہ 2025 کے بعد عسکری کامیابی کے بعد ڈپلومیٹک کامیابی ہے, اور پاکستان کا جو بڑھتا ہوا کردار ہے, اس کے حوالے سے وہ خوشیاں تو نہیں مچا سکتے نا, نہ مٹھائیاں تقسیم کر سکتے ہیں, نہ بھنگڑے ڈال سکتے ہیں. اب بیچارے وہ ٹیبلوں کے اوپر کپڑے ہیں وہ پھاڑ رہے ہیں, گالی گفتار کر رہے ہیں. جے شنکر کی زبان جو ہے وہ اس کی خاندان کی عکاسی کر رہی ہے جو وہ بول رہا ہے. فرسٹریٹڈ ہے نا, کیونکہ کچھ کر نہیں پا رہا. امریکہ کے پریزیڈنٹ بھی اسی طرح سے فرسٹریٹڈ ہیں, اور گالی گفتار پہ تب آتے ہیں جب ایگریشن از اے سائن آف ویکنس اینڈ کنسیشن کمز فرام کانفیڈنس. اگر یہ دونوں چیزیں آپ کے پاس ہوں تو پھر تو اور بات ہے, لیکن اس کا مطلب واضح نظر آ رہا ہے کہ ایگریشن کی وجہ کیا ہے. دیکھیں, میں نے آپ سے کہا کہ اب جو خاص طور پہ آپ نے ہرمز کی بات ہوئی, میں ایک بتاتا جاؤں کہ پروٹیکشن اینڈ انڈیمنٹی کلب یعنی کہ P&L کلب جو ایک تھرڈ پارٹی انشورنس دیتا ہے ان تمام بحری جہازوں کی, اگر آج جیسے آپ نے ہرمز کھل جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اس کو 12 سے 24 مہینے لگیں گے اس سارے سرکل کو صحیح کرنے میں. تو یہ اٹ از ناٹ اے جوک. آپ نے ہرمز کوئی یہ ٹریفک کا سگنل نہیں ہے کہ ابھی گرین ہوا تو گاڑیوں نے چلنا شروع کر دیا. اٹس اے لانگ پروسیجر. یہ جو دنیا کو نقصان ہو گیا یہ بہت بڑا ہو گیا. بھارت کا ابھی یہ ہے کہ ڈس اورینٹیشن ہے. ایک تو ان کا خود ہندو اخبار یہ لکھ رہے ہیں 31 دسمبر 2025 کو کہ صدی کا سب سے سیاہ ترین سال اور سب سے برا سال 2025 رہا, جس کے اندر بھارت کی ڈپلومیسی, جس کے اندر اسٹریٹجی, جس کے اندر ان کی ملٹری ڈیفیٹ اور دیگر معاشی مشکلات, اس میں اضافہ ہوا. اب جو ساری صورتحال بن رہی ہے ڈاکٹر صاحب وہ بڑی گمبھیر ہوتی جا رہی ہے. اور اگر خطے کے اندر ایک بھی ملک, کیونکہ اسرائیل اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ وہ بھی اپنے نیتن یاہو اپنی آخری جنگ لڑ رہا ہے, کیونکہ اس کے بعد جیل اس کا نصیب اور مقدر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنلی وہ پہلے ہی ایک مجرم قرار دیا جا چکا ہے ICJ کی جانب سے, اور اپنے ملک میں کے چارجز اس کے پاس ہے. آخری بات اس کے اندر دیکھیں, اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ یہاں چنگاری لگی رہے, اور اگر ایک بھی ملک مشرق وسطیٰ کے اندر جنگ میں رہے گا تو یقین مانیے کہ تمام علاقہ وہ جنگ میں لپیٹ لے گا, جیسے 2023 سے ہوتا آ رہا ہے. ٹھیک ہے.